ہمارا مین ٹاپک ہے اس کو بھی کور کر لیں، بہت بڑا ہے۔ اور آپ موسمیاتی تبدیلی کو بھی دیکھتے ہیں، ہم ہر سال 2 سال بعد فلڈ سے بھی بھگتتے ہیں، لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ آپ کا ایک ایسا ڈسپیوٹ ہے کہ یا تو آپ سیدھا جا کے اس کے ڈیم اڑا دیں، اٹیک کر دیں، وہ آپ کا پانی روکتا ہے۔ آپ نے بھی بولا، باقی بھی لوگوں نے بولا کہ ہم اس کا ہاتھ توڑ دیں گے، سانس روک دیں گے، وہ آپشن ہے، یا اپنے ریزروائرز بلڈ کر لیں، اپنی کیپیسٹی بڑھا لیں تاکہ اس کا نیوٹرلائز کر دیں۔ کیا کرنا ہے ہمیں؟ جی یا نہیں ہے، اس میں یا نہیں ہے، یہ دونوں ہیں۔ دیکھیے ایک بات تو بڑی سیدھی ہے کہ ہمارے یہ پانی بہتا ہے، اگر کوئی ایک ملک کہے کہ میں، یعنی بنیادی سب سے بڑا حق انسان کا کس چیز پہ؟ سانس لینے پہ۔ تو اگر آپ 5 منٹ سانس نہ لیں تو آپ اللہ کو پیارے ہو سکتے ہیں، 7 منٹ، یہ جو بھی ٹائم ہے، 5-7 منٹ ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ 3 دن پانی نہ پئیں تو بھی آپ اللہ کو پیارے ہو سر، جائیں۔ ہوا اور پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے، کسی بھی طرح کی زندگی نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور کوئی بھی ملک اپنی جو انٹرنل سیاست ہے اس پہ ہوا اور پانی کو نظر کرنے کی کوشش کرے تو اس کو اگر آپ دہشت گردی نہیں کہیں گے یا ویپنائزیشن آف واٹر نہیں کہیں گے ویپنائزیشن تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کے لیے تو کوئی اور لفظ ہے ہی نہیں ہے، تو ویپنائزیشن۔ تو ہمارا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے پہلا سوال اٹھایا کہ ہم کیا کریں گے، وہ تو ہم 2 دفعہ کر کے دکھا چکے ہیں 2 سالوں میں۔ تو ہم کیا کریں گے وہ تو بات بڑی سامنے واضح ہے، اور ہماری کیپیبلٹی کتنی ہے وہ کرنے کی وہ بھی ہم ثابت کر چکے ہیں، تو وہ تو ہو سکتا ہے۔ مگر سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ بھائی پوری دنیا کے لوگ جو ڈھلان پہ رہتے ہیں، جو لوور رائپیرین ممالک میں رہتے ہیں، کیا ان کے پاس فنڈامنٹل پانی کا بھی رائٹ ختم ہو گیا ہے اس کے بعد؟ اگر آپ یہ بات مان لیں اور یہ ایک پریسیڈنٹ بن جائے تو اس وقت جو پانی بہتا ہے ہالینڈ میں، وہ پانی پہلے سوئٹزرلینڈ اور فرانس سے ہو کر آتا ہے، تو کیا فرانس اور سوئٹزرلینڈ کو یہ حق، یا جرمنی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہالینڈ کا پانی بند کر دے؟ جو پانی اس وقت پرتگال جاتا ہے وہ اسپین سے جاتا ہے، تو کیا اسپین کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کا پانی بند کر دے؟ یا وہ پانی جو نیل کا دریا جس کا ہم سنتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، وہ کانٹیننٹس کے اکراس جاتا ہے، تو وہ ایتھیوپیا یا جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے، کیا اس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ پانی اس کا روک دے، باقی تمام ممالک کا، پورے جو ہمارے کانٹیننٹس ہیں ان کا پانی روک دے؟ اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہر اپر رائپیرین کنٹری جو ہے وہ لوور رائپیرین ہے ٹو سم ادر کنٹری۔ تو جو یہ گیدڑ بھپکیاں دے رہے ہیں ہندوتوا کے بھوت کے بعد، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا پانی کہاں سے آ رہا ہے، اور اگر ان کا پانی روک دیا جائے، یعنی ہم ان چیزوں کو کسی ڈرانے کے اس میں منظرنامے میں پیش نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ غریب لوگ، اگر ہم کیوں برباد کرنا چاہیں گے بھارت کے غریب لوگوں کو؟ وہاں غریب کسان رہتے ہیں، وہاں کے لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہاں کے لوگ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، وہاں بھی غریب کسان ہیں، ہم کیوں چاہیں گے بربادی ہم نے ان کی؟ کرنا کیا ہے سر؟ ہم نے جی میں نے ڈیم آپ کو بنانے ہیں، بتایا۔ ریزروائرز دیکھیں، بنانی ہیں۔ دو باتیں۔ ایک تو ہم نے دنیا کو جو باور کروا رہے ہیں، ابھی میں گیا ہوا تھا، برسلز تھا، اس سے پہلے میں سینٹرل ایشیا میں تھا، اس سے پہلے یونائٹڈ نیشنز میں تھا، ہر جگہ پہ ہم دنیا کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو کرائسس ہے یہ پانی کا نہیں، یہ انصاف کا ہے، جسٹس کا ہے، اور یہ معاملہ جو ہے یہ پانی کا نہیں، یہ معاملہ رائٹس کا ہے، اور یہ معاملہ صرف پاکستان اور بھارت کا نہیں، یہ دنیا کے تمام ممالک جو ڈھلان میں رہتے ہیں ان کا معاملہ ہے۔ یہ دنیا کے وہ تمام ممالک جو ٹریٹیز کے ذریعے آپس میں جڑے ہیں، پوری سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تھا کیا؟ یہ دنیا جو جڑی اتنی قتل و غارت اتنے سال ہونے کے بعد، وہ جڑی اس وجہ سے کہ یار ایسی قتل و غارت تو حیوان کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم کوئی فریم ورک بنا لیں، یونائٹڈ نیشنز میں بنا لیں، کچھ ٹریٹیز کر لیں جس کے بعد ہمیں ایسے بھیانک راستے سے دوبارہ نہ گزرنا پڑے۔ اب آپ آج 50-60 سال کے بعد کہتے ہیں کہ میں اس ٹریٹی کو نہیں مانتا، اس کا مطلب ہے کوئی بھی ٹریٹی جو دوسری جنگ عظیم کے بعد ہوئی ہے اس کی کوئی وقت نہیں رہے گی۔ اگر کسی ٹریٹی کی کوئی وقت نہیں تو یہ تو جنگل لا بن جائے گا نا، ڈاگ ایٹ ڈاگ کا کاروبار بن جائے گا، تو اس میں تو سوائے جنگوں کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور ہم یہ کمزوری سے نہیں کہہ رہے، ہم تو یہ جنگیں جیت چکے ہیں۔ پہلے دنیا کو یہ باور کروانا ہے۔ دوسرا، یہ تو حتمی بات ہے کہ ہمارے ملک میں ہماری 50% آبادی کا روزگار زراعت ہے، ہماری 25% معیشت GDP روزگار ہے، ہماری تقریباً 100% فوڈ سیکیورٹی یہ پانی ہے، یعنی زراعت ہے۔ تو جس ملک میں کوئی کہے کہ میں تمہاری 50%
امپلائمنٹ پہ حملہ کر دوں گا، میں تمہاری 25% معیشت پہ حملہ کر دوں گا، میں تمہاری 100% فوڈ سیکیورٹی پہ حملہ کر دوں گا، تو اس سے بڑا اعلان جنگ کیا ہوگا؟ تو اس طرف مت جائیں، ہم دنیا کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنی ٹیک کیئر کر سکتے ہیں، لیکن اس طرف مت جائیں، بیکاز اب جب ہم دنیا میں جاتے ہیں تو ہمیں کوئی نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر نہیں کہتا، ہمیں لوگ نیٹ پیس پرووائڈر کہتے ہیں۔ میں 3 ممالک میں گیا ہوں جہاں پاکستان کا ذکر نیٹ پیس پرووائڈر کے حوالے سے ہوا ہے، تو اسی پیس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں قتل و غارت پانی پہ نہ ہو، ہم تو اپنا انتظام کر ہی لیں گے، پوری دنیا کھڑی ہو جائے اس معاملے کو دیکھے ایز اے میٹر آف رائٹس، ایز اے میٹر آف انجسٹس، جسٹس کا وہ ہے۔ ہمایوں صاحب، اور میں اگلی بریک میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں واٹر ریزروائرز اب 10 گنا زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے ہیں اس نئی سیاست کے بالکل بعد۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، سٹوریجز بنانی ہے ہم نے، چناب پہ بھی بنانی ہے، کیسے بنے گی؟ ہماری لڑائی نہیں ختم ہوتی؟ دیکھیں کدھر بنانی ہے یہ بات تفصیلی جو ہے انجینئرنگ ڈیزائن کے معاملات ہیں، میرے خیال میں انجینئرز کو طے کرنے چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کو سیاست کو اس کی کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ ہمارا کام ہے، ہم تینوں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا کام ہے کہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اور دیکھیں ملکی مفاد میں کیا اور وہ کریں۔ تیسری جو بات ہے نا وہ میں آپ کے سامنے یہ لانا چاہتا ہوں کہ ڈیم جو ہے وہ پانی کی سٹوریج نہیں ہے، ڈیم جو ہے وہ ریگولیٹر ہے۔ ابھی جو پچھلا سیلاب آیا ہے اس میں تقریباً 8-9 منگلہ تربیلا بہہ گئے سمندر میں، ٹھیک ہے، 8-9 منگلہ تربیلا بہہ گئے۔ ہمیں تقریباً 8-10 ملین ایکڑ فٹ پانی چاہیے ہوتا ہے تاکہ سمندر واپس نہیں آئے، لیکن 8 تربیلا بہہ جائیں تو سمندر واپس یہ نہیں کہ رک جاتا ہے، ہمیں 8-10 ملین ایکڑ فٹ پانی چاہیے سالانہ جو ہر وقت بہتا رہے، اس کا ٹوٹل کوانٹم یہ ہے۔ اگر ہمارے پاس سٹوریج ہو تو ہم ریگولیٹ کر کے وہ پانی کو بہا سکتے ہیں ایک تسلسل کے ساتھ تاکہ سمندر نہ آئے، ورنہ مانسون میں 3 تربیلا نکل جائیں اور اس کے بعد پانی نہ ہو تو پھر سمندر تو آئے گا نا۔ اس وجہ سے ریگولیٹر کا فنکشن ہے جو سٹوریج کرتا ہے۔ بیٹر واٹر مینجمنٹ چاہیے۔ دوسرا آپ جب فصل اگاتے ہیں پانی تو آپ کو اس وقت چاہیے، پانی بے شک ملک میں سے 110 یا 124 یا 140 ملین ایکڑ فٹ گزرتا ہو، لیکن جب فصل اگا رہے ہیں تب یہ تو میرے بھائی کا تو مجھے پتہ ہے ذمہ دار ہیں، آپ بھی شاید سر کوئی ہوگا آپ کا رورل بیک، آئی ڈونٹ نو، میرا بھی نہیں، مگر جو ذمہ دار ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب آپ لگاتے ہیں تو جو آپ کا سیپلنگ ہوتا ہے بہت نازک ہوتا ہے، وہ 15-20 دن اگر اس کو پانی نہ ملے، جب اس کو پانی کی بیج کو اور سیپلنگ کو ضرورت ہے جو ننا پودا ہوتا ہے، تو اس کے بعد فصل نہیں اگتی، کمزور اگتی ہے، اس کی ییلڈ بھی گر جاتی، مر بھی جاتا ہے وہ۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سٹوریج ہوگی تو آپ پانی کی آپ کی کیپیبلٹی اس وقت کیسے فیصلہ کریں گے؟ نہیں ہو رہا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، کہاں بنانے کا فیصلہ ہوگا؟ میں نے آپ کو بتایا نا، میں آپ انجینئرنگ مثلا یہ جو بڑی واضح سی بات ہے وہ یہ کہ 6-8 ملین ایکڑ فٹ کے تو جو یہ ہمارا یہ مختلف بھاشا ہے یا اس کے علاوہ جو ڈیمز ہیں وہ بھاشا تو بن ہی رہا ہے نا، ابھی بنا نہیں ہے۔ ابھی تو ہم نے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پیسے ہم نے لگا کے بھاشا بنا لیا اور پیسے ہیں اور جھگڑا ہو گیا ہے، ابھی تو ہمارے پاس جتنا بھی پی ایس ڈی پی ہے اور جتنا بھی ہم بوروئنگ کرتے ہیں وہ ہم لگا کے بھاشا اور داسو بنا رہے ہیں، ایک بجلی کے لیے اور ایک پانی اور بجلی کے لیے، وہ تو بنا رہے ہیں، اس کے بعد اور بھی بنانے پڑیں گے، کیونکہ جو ہمارے منگلہ اور تربیلا کے اندر سلٹنگ ہو چکی ہے اس سے پانی کی کیپیسٹی بے انتہا کم ہو گئی ہے، وہ ہمیں ری بلڈ کرنی ہے، ہماری کچھ ضرورت ہے، سٹوریج کی بھی ضرورت ہے، بالخصوص بھارت کی یہ جو عجیب و غریب ڈاکٹرن ہے اس کے بعد، مگر اس سے زیادہ ہمیں اپنی پروڈکٹیوٹی ایگریکلچر کے لیے، زراعت کے لیے واٹر کی ریگولیشن کی ضرورت ہے، یعنی 2 سیزنز جس میں ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں پانی ہونا چاہیے، اور بھی سیزن اگر کسی جگہ پہ کچھ لگ سکے تو اس کے لیے بھی پانی ہونا چاہیے۔ پانی کو تسلسل سے بہانا سمندر میں ضروری، اور جس وقت فصل لگائیں اس وقت پانی کا ہونا ضروری، یہ دونوں چیزیں بغیر ڈیم کے نہیں ہو سکتی۔ ہمایوں صاحب، اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں ابھی جو میں پہلے یہ اس میں یہ جو انڈیا اور پاکستان کا جو ڈسپیوٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ کسی بھی لحاظ سے نہیں ہے، لیکن یہ خالی انڈیا پاکستان کے درمیان میں نہیں ہے، یہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نائل میں بھی ایتھوپیا اور ایجپٹ کے درمیان میں نظر آئے گا، آپ کو یہ یوفریٹس میں، آپ کو ٹرکی اور عراق اور اس میں، تو مختلف ملکوں میں یہ پھڈے ہیں، چائنا میں بھی ہو رہا ہے، افغانستان اور ایران کے درمیان میں بھی ہے، میکونگ ریور، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ چل رہی ہیں، تو وہ ہوتی رہے گی۔
اب پرابلم جیسے انہوں نے کہا ہے کہ یہ, اور میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ واٹر ریزروائرز سے زیادہ واٹر مینجمنٹ اور اس کو ریگولیشن ہے. اچھا, ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے چونکہ ایک ان کو جس وقت ہمیں پانی چاہیے ہوتا ہے اس وقت ہم لوگ بجلی کی وجہ سے پانی کو روک کے رکھتے ہیں, اور جس وقت ہمیں پانی نہیں چاہیے ہوتا اس وقت ہم چھوڑ دیتے بیکاز آف دیٹ تھنگ. تو یہ ہمارا ایک کتاب الٹا چل رہا ہے. سو ریگولیشن ہم غلط کر رہے ہیں, مطلب صبح کو ہم لائٹ جلا رہے ہیں اور رات کو ہم لائٹ آف کر رہے ہیں, مطلب سم تھنگ لائک دیٹ. میں ایک مثال دے رہا ہوں. اب اس کو ہم کریں گے کیسے, کس طرح سے کریں گے؟ سب سے پہلے ہمارے جو دیکھیں ہر صوبے کے اپنے تحفظات ہیں. خیبر پختونخوا میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اپنے تحفظات ہیں کہ بھئی فلانا شہر ڈوب جائے گا. اب اس کے لیے آج کل کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ یار کالا باغ جہاں بنا رہے ہو اس کی ہائٹ اتنی ہے اور نوشہرہ کی ہائٹ کتنی ہے, تو آپ یہ دیکھ کر کے کر لو. اور نمبر 2, اگر آپ پاکستانی ہم سارے بھائی ہیں تو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ اگر اس جگہ کو جہاں بھی آپ ڈیم بنائیں گے پیچھے کہیں نہ کہیں جا کے واٹر لاگنگ ہوگی, کہیں نہ کہیں پانی رکے گا. آپ اس کو مینج کیسے کرو گے؟ نمبر 3, جو سندھ کا صوبہ ہے ان کا ایک بہت کنسرن ہے, آئی ایگری ود دیٹ, کہ وہ کہتے ہیں اگر آپ پانی روکو گے یا پانی کو وہاں پہ آپ کرو گے تو یہ پرابلم ہوگا. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, دیکھیں جب ہم اوپر سے نیچے آتے ہیں نا, لاسٹ 2 منٹ سے کہہ رہے صاحب سے جواب لیں. میں سمپل ایک ہلکی سی بات کرتا ہوں. جب آپ باچھا پہ جاتے ہیں وہاں پہ آپ کے 50 ملین ایکڑ فٹ پانی ہوتا ہے. باچھا سے نیچے جاتے تربیلا میں وہاں 60 ہوتا ہے. لیکن جو کالا باغ ہے وہاں پہ 90 ملین ایکڑ فٹ ہے. یہاں پہ آپ کے پاس تقریباً 30 ملین ایکڑ فٹ ایکسٹرا پانی آتا ہے. یہ وہ کیچمنٹ ایریا جو وہاں پہ جہاں پہ بارش کا ہوتا ہے اور یہ ان ریگولیٹڈ چلا جاتا ہے نیچے. آپ کو پتہ ہے 30 ملین ایکڑ فٹ مینس پر ملین ایکڑ فٹ جو آپ کی اکانومی ہے اٹ از آلموسٹ ٹچنگ $1 to $2 billion پر ایئر. سو وی آر لوزنگ سو مچ. اگر ہم یہ نہیں کر سکتے ہم اسی طرح لڑتے رہیں گے. اس کے لیے ہمیں کنسنسس بنانا ضروری ہے. اس کے لیے پہلے سمجھ لو پرابلم